انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ بے شمار اختلاف ہو سکتے ہیں آپ کو اور مجھے بھی ہے، لیکن ایک بات جس کو میں سراہتا ہوں اور اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا کو اسی پوائنٹ پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ زور دینا چاہیے، اور یقینی طور پر ان کے کلپس موجود بھی ہے اس حوالے سے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ یعنی عقیدہ توحید اس حوالے سے ضروری ہے کہ یہ اسلام کی جو بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، جو ہم کلمہ کے پہلا جزئی پڑھتے ہیں نا وہ عقیدہ توحید سے شروع ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جس گروہ سے جس فرقے سے نکل آئے توحید کے معاملے میں بہت پیچھے ہے، خاص کر کے غیر اللہ سے مانگنے کے حوالے سے، اور یعنی کہ جو اتھارٹی اللہ رب العزت کے پاس ہے، یعنی مشکل کشائی، حاجت روائی، مختار کل، یا اسی طریقے سے دنیا کے اندر تصرف کرنا، یہ جس طریقے سے اللہ کو حاصل ہے اسی طریقے سے اللہ کے جو اولیاء ہے، پیغمبر ہے، اولیاء ہے، ان کو بھی حاصل ہے، لیکن درمیان میں صرف وہ یہ فرق کر جاتے ہیں کہ جناب والا یہ عطائی ہے اور یہ غیر عطائی ہے، بس باقی جو کام اللہ رب العزت کرتا ہے وہ اولیاء بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ عقیدہ توحید میں یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کفوا احد ہے، یعنی آپ اللہ رب العزت کا جو ہے کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر ہی نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اب اگر آپ نے صرف یہ قید لگا دی کہ جناب والا یہ بھی مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے کوئی ولی، اور دنیا کے اندر تصرف کر سکتا ہے اور اللہ بھی کر سکتا ہے، درمیان میں جو ہے آپ نے صرف یہ فرق لگا دی کہ جناب والا یہ جو ہے وہ غیر عطائی ہے اور یہ عطائی ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیرے ہی عبادت کریں تو تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہاں پر ایاک جو یہ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے کہ مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ رب العزت کی۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العزت کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ رب العزت کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو دفع نہیں کر سکتا، یہ اللہ رب العزت کی اتھارٹی ہے۔ لیکن بدقسمت یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جو توحید کے حوالے سے کلپس موجود ہے، اور خاص کر کے جس جگہ سے وہ نکل کر آئے ہیں، جس میدان سے وہ نکل کر آئے ہیں، وہ وہاں پر جو ہے وہ غیر اللہ ہی سے سب کچھ مانگا جاتا ہے کہ بھائی غیر اللہ ہی آپ کو جو سب کچھ کر سکتا ہے، بیڑا پار کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ اللہ سے بھی مانگتے ہو کہ ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور ہم اولیاء سے بھی مانگتے ہیں، ہمیں وہ دیتے ہیں، جب کہ میں نے کہا کہ یہ توحید نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر شرک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اور جو مدد ہے اور مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کی شان ہے جناب والا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے اس حوالے سے جو کلپس ان کے سوشل میڈیا پر میں نے دیکھے تو وہ بہت حوصلہ افزا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صرف اس ایک پوائنٹ پر بھی کام کرنا شروع کر دینا کہ صرف توحید پر، باقی جو فروعی مسائل ہیں اس کو چھوڑ دیں، فروعی مسائل میں ظاہر سی بات اختلافات طے ہے اور رہیں گے، بڑے بڑے ائمہ کے درمیان اختلافات رہے ہیں، لیکن وہ اختلافات کوئی ایسے اختلافات نہیں ہے جس سے بندہ کسی کو اسلام سے خارج کر، لیکن جہاں پر عقیدے کی بات آتی ہے، ظاہر سی بات ہے جو عقیدی توحید ہے، جو توحید ہے نا یہ عقیدے کی بات ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے، اگر اس میں کوٹ نکل آئے، اس میں اگر خرابی ہے تو آگے جو ہے فروعی بات جو مسائل اس پر بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ میدان اپنانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ اگر آپ توحید پر آج کل کام کر رہے ہو اور لوگوں کو جو ہے جیسے کہ قبر پرستی ہے، بابا پرستی ہے، جس طریقے سے غیر مسلم اگر دیکھتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم، انڈیا کے ایک جو یوٹیوبر ہے پرم سنگھ نام تھا اس کا، اب یزدان نام ہے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا انہوں نے کہا کہ جب میں دیکھتا تھا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہندو لوگ اور سکھ لوگ کرتے ہیں تو وہ لوگ مسلمان بھی وہی کام کرتے ہیں، مزارات پر جاتے، درگاہوں پر جاتے اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ماتھے ٹیکتے ہیں، وہاں پر جو ہے اپنے جو ہے وہ حاجتیں رکھتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور ہم جو ہے کہ وہ اپنے مندر وغیرہ میں جاتے ہیں تو ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں جب پتہ چلا کہ مشکل اسلام کے اندر حقیقی طور پر مشکل کشا حاجت روا ایک ہی ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اسلام سے کیوں تعلق نہیں ہے بلکہ اسلام کے نام پر خرافات ہیں،
تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام کی طرف توجہ دینا شروع کر دیا، اور بالآخر اس بات نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا کہ گوڈ وہ صرف ایک ہی ذات ہے، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ صرف ایک ہے، اور مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، اور دنیا کے چلانے والے، پورے نظام کو چلانے والے ذات جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اسلام کی یہ جو چیز ہے، یہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اس سے میں متاثر ہوا، اسلام کے اندر آیا۔ حالانکہ ویسے تو ہم بھی اللہ کو مانتے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ویسے بھی اللہ کو مانتے تھے، ہندو دھرم میں ہوتے ہوئے بھی، سکھ دھرم میں بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب والا ہم اس بتوں کی پوجا کر کے اس کے ذریعے سے اللہ تک ہم پہنچتے ہیں۔ اور یہی جو نظریہ ہے، یہ نام نہاد مسلمانوں کا بھی ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی جناب والا ہم اس جو بابا ہے، یہ جو قبر والے ہیں، ہم اس سے منت مانگ کر اس کے سامنے جو ہے وہ آہوزاری کر کے اس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ تو حالانکہ اللہ رب العزت نے واضح اعلان کیا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا کسی اور کے ذریعے سے مجھ سے مانگو، ادعونی مجھ سے مانگو، استجب لکم میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں سنوں گا، میں سننے والا ہوں، میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ گناہ کرتے کرتے تک جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں معاف کرتے کرتے نہیں تک، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کرے۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی توبہ پر جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کسی پیر کے پاس جاؤ یا کسی بابا کے مزار پر جاؤ، وہاں پر معافی مانگو تب میں قبول کروں گا، ایسا نہیں، کہیں پر بھی نہیں۔ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات دی ہے، بلکہ یہ جو مزار پرست ہے، جو مزاروں کے ذریعے سے لوگ قبروں کو جو ہے انہوں نے ظاہر سی بات ہے ایک کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اربوں روپے جو ہے نا ایک مزار سے ماہانہ جو ہے یہ اکٹھا کرتے ہیں، یہ چندہ وغیرہ، یہ نذرانے وغیرہ۔ تو اگر یہ لوگ یہ صحیح راستہ لوگوں کو دکھائیں گے تو پھر ان کا جو دکانیں ہیں وہ کیسے چلیں گی؟ پھر یہ جو اربوں روپے ماہانہ یہ لوگ کماتے ہیں ایک مزار سے، یہ کمائی کیسے ہوگی؟ تو یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ اس وجہ سے ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، یہ اسلام نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو میری درخواست ہے انجینئر محمد مرزا صاحب سے کہ وہ بجائے فروعی اختلافات میں پڑھنے کے یہ عقیدہ توحید پر اگر آپ بیان کریں اور اسی کو اگر آپ صرف اپنا ٹارگیٹ بنائیں تو یقین کریں کہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور امت مسلمہ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو بحیثیت ایک مسلمان میری بھی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کو بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب مسلمان ایک ہو جائے، اور جو عقیدہ توحید ہے خاص کر کے اس پر جو ہم متفق ہو جائے، اور توحید جب متفق ہو جائیں گے توحید کے اوپر تو رسالات کے اوپر تو سب بھی متفق ہے الحمدللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں گے، اور میرے چینل پر بھی اس قسم کی آپ کو ویڈیوز ملیں گے کہ جو اسلام کا غلط تصور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے اشکارا کیا جائے گا کہ جو لوگ غلط تصور پیش کرتے ہیں یہ اسلام نہیں، اور جو حقیقی چہرہ ہے اسلام کا وہ آپ کے سامنے اس چینل کے ذریعے سے لایا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔